کہ ایسے یہ چیزوں کو یہاں جیسے نہ جس کا تصور پیش کیا جائے حاصل کریں، وہ دنیا کو حاصل کرنے کے لیے گھس جاتے ہیں اور ظاہر جھومتے بھی ہیں۔ پھر پتہ کیا کرتے ہیں، پھر وظیفے چھوڑ دیتے ہیں، گڑبڑیں کرتے ہیں، پھر آپس میں اختلافات ہوتے ہیں، پھر حکومتوں میں بیٹھے ہوئے منحوس شکلیں بنا کے کم وقت وظیفے چھوڑ دیتے ہیں، نمازوں میں گڑبڑ، اور پھر مصیبت آتی ہے تو پھر شروع ہو جاتے ہیں، پھر آ جاتے ہیں عاشق بن کے یہاں بیٹھ جاتے ہیں۔ لیکن دنیا کو دنیا سے کمائے، دنیا کو دین اور ایمان بیچ کے نہ کمائے۔ ایمان اور دین کو بیچتے ہیں بعد یہاں، ہم وظیفے پڑھیں گے، ہم یہ مقصد دوسرا ہوتا ہے۔ اس لیے وہ باتیں بعض صالحین کی ہے، وہ اردو رنگ میں بھی ہیں، پنجابی رنگ میں بھی ہیں، اس کے مفہوم جیسے مرضی لے لو، مطلب اس کا یہی نکلتا ہے جب تک کہ تو اندر سے سچا نہیں ہوگا تیرا تسبیح پڑھنا، قرآن پڑھنا یہ سب فائدہ نہیں ہوگا۔ اور حدیث شریف بھی اس طرف اشارہ کرتی ہے، آقا جی نے کہا تمہارے بعد لوگ آئیں گے وہ بہت جیسے قرآن شریف پڑھیں گے اور بہت صحیح پڑھیں گے، اتنا صحیح پڑھیں گے، اس کی مثالیں دی آقا جی نے۔ لیکن پھر یہ بھی کہہ دیا ساتھ کہ لا یجاوز تراقیہم، ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا۔ دیکھا، اور صحابہ کا تم میں عربی ہیں اور عجمی ہیں کہ تم لوگ پڑھنے میں بھی غلطی کرتے ہو، لفظوں کی ادائیگی بھی صحیح نہیں ہوتی ہے، لیکن تمہاری نیت دل سچی ہیں کہ تم کامیاب ہو گئے ہو، نیت اور دل۔ تو بیٹھے میں بیچ میں چپ کر کے منحوس کہتے نشاندہی کا تو فائدہ نہیں ہے، منع ہے شریعت میں۔ تو ایسے ظالم یہاں آ جاتے ہیں، کافی ظالم آتے ہیں، باقی کوئی آدھا ظالم ہوتا ہے، بس یہ بھی کر لو وہ بھی کر لو، کام تو چلے گا نا دنیا کا، کوئی پیسے آئیں گے، کوئی رزق ہوگا، کوئی مصیبت دور ہوگی، کوئی دشمنوں سے بھی بچت ہو جائے گی اسی ہے۔ اور یہ نہیں سوچتا ہے کہ انسان خدا رسول کا دل سے ہو جائے، یہ ساری چیزوں کے سوا اس کو سوال کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی، دعا کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی، جو سوچے گا وہ ہونا شروع ہو جائے گا۔ خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا، بتاؤ، اتنی بڑی نعمت کو حاصل ہو جائے گی۔ اور اتنی بڑی نعمتوں سے بھی ایک ایسی نعمتیں حاصل ہو جائے گی، خدا اپنی حدود میں اس کے لیے رعایت کر دے گا کہ خدا کی قانون تھا، حدود تھا، اس قانون میں خدا نے اس کے لیے گنجائش نکال دی، نہیں نکلتی ہے لیکن نکال دی خدا نے۔ آقا جی سے محبت کرنے والے تھے وہ لوگ، جیسے کسی قبیلے والے نے کسی قبیلے کی آنکھ پھوڑ دان توڑ دیا تھا، وہ نبی کریم کے پاس اپنا قصہ لے کے آیا۔ اس میں بہت باتیں بھی یاد آ گئی، لمبا ہو جائے گا مسئلہ کہ آقا جی ہمارا کچھ مسئلہ ہے، یہ حل کرے، ہم پر ظلم ہوا ہے، ہمارا قبیلے کا آدمی ہے، ہماری جماعت کا ہے، اس کا دام توڑ دیا فلانے قبیلے والوں نے، آپ نے بلوایا ان کو اور کہا ایسے ہوا ہے، اور جو ہوا ہے تو انصاف یہی ہے، دانت کا بدلہ دانت، تو اس کا بھی دانت توڑنا چاہیے۔ تو اس قبیلے کے ایک آدمی بیٹھا تھا، اس کو خدا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق تھا دلی، ہاں جی، خدا بندے سے خوشبو سے بتاتے جاتا ہے۔ اس نے کہا یا رسول اللہ سے دانت توڑا ہے، ٹھیک ہے سب کچھ ہے، لیکن جو ہمارا آدمی ہے نا، میں آپ کو کہتا ہوں خدا کی قسم اس کا دانت نہیں ٹوٹے گا، اس کا دانت نہیں توڑنا۔ آقا جی کو نے اس چیز پہ افسوس ظاہر کیا کہ تم اپنا خیال رکھتے ہو، اپنی سفارش رکھتے ہو، اپنی منمانی رکھتے ہو، اتشفع حدود من حدود اللہ، خدا کی یہ حد ہے، خدا نے حدیں اتاری ہیں۔ اب یہ بات ہو رہی تھی، اس کے منہ سے نکلا ہی تھا، وہ بات پوری ہو گئی، خدا بندے سے خود پوچھے۔ اس قبیلے کا آدمی جلدی جلدی آ رہے تھے، آئے گئے کہ رسول اللہ انسان سے ہو ہی جاتا ہے یہ چیز، ہم نے معاف کر دیا، بدلہ ہی نہیں دیتے۔ دیکھا اس لیے آ کر ایک حدیث نے کہا کہ بعض آدمی ایسے ہیں کہ منہ سے جو نکال دے خدا وہی کرتا ہے، اور تمہارے بھائیوں میں بھی ایسے جو نکالتے ہو جاتا ہے، ایسے ہیں بیچ میں۔ نیت دل کے اچھے تھے نا، جو نکالتے تو اسی وقت فٹافٹ ایسے ہوگا ہو گیا، ایسے ہوگا ایسے ہوگا، کہ انسان حیران ہو جاتا ہے جو اس کو منہ سے۔ تو
تو کہ بات پھیلانے کی ضرورت نہیں ہے، تمہارا تو یقین بن گیا نا کیسے ہو جاتے ہیں انسان جو دکھاتا ہے۔ اور بعد آدمی کتنی رکعتیں پڑھ، یہ پڑھ، پھر دعا پڑھ، پھر یہ پڑھ، وہ ٹھیک ہے، اس کا سوال جب پورا ہوگا وہ کرتا رہتا ہے۔ اس نے نہ رکعتیں پہ نہ کچھ میں، جو منہ سے نکلا خدا بندے سے، اس کا تعلق ہی ایسا خدا سے محبت کا ہوگا نا، اسے لوگ محبت میں درا جاتے ہیں۔ آپ چاہتے ہیں جو کچھ میں چاہوں وہ ہو جائے، یہ انانیت ہے، لیکن یہ انانیت سے چھوڑ کے آپ جو کچھ چاہیں وہ ہو جائے، وہ ہو جائے گا۔ آپ کے دل میں یہ بات ہے جو خدا رسول چاہتے ہیں وہ ہو جائے، جو میں چاہوں ہو نہ ہو مجھے اس کی پرواہ نہیں ہے، یہ سب سے اچھا ہے۔ تو پھر خدا کہے گا ہماری بخشش ہے تجھ کو، جو بھی تو آئے گا ہو جائے گا، چل چل ہماری طرف سے تجھے کرم کی رعایت ہے، کرم اتنا کہ جو کہے گا وہ ہو جائے گا۔ دیکھو کیسی بات ہے، تو دنیا پریشان ہے، جو اس معاملے میں ہے پریشان نہیں ہوتے، نہ ان کو سوچنا پڑتا ہے، بس خیال آیا نہیں وہ چیز ہوئی نہیں۔ اور ان میں ایسے بھی ہوتے جو اپنے لیے چاہے کسی کے چاہے اس کے لیے بھی ہو جاتا ہے، چلو اللہ کہتا ہے دوسرے لیے تمہاری سفارش قبول ہے۔ تو مطلب ہے کہ ہر پریشانی سے چھوٹنا، ہر مصیبت سے چھوٹنا، انسان اپنے کو اللہ کے حوالے کر دے، اور اللہ کے حوالے کرنا، وہ رسول اللہ کے حوالے کرے گا تو اللہ کے حوالے، کیونکہ تربیت ہم کو تم کو حضرت محمد مصطفیٰ دیں گے۔ پھر نیت میں یہ کر لو کہ آج سے آپ جو نئے، ہمیشہ کہتا رہتا ہوں لیکن بیچ میں نئے نئے آتے رہتے ہیں تو اس بات کو ہر وقت دہرانا پڑتا ہے، تو دل میں یہی رکھے ہر وقت جو آئے یہاں نیا آئے، پرانا تو ہے ہی ہے، وہ سن کے اور پکا ہو جائے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی اور خدا کی مرضی پر ہی مریں گے، ہماری کوئی مرضی نہیں ہے، ہماری کوئی مرضی نہیں ہے۔ اگر کوئی مرضی نہیں ہے لیکن پھر بھی انسان کو سوال کرنا پڑتا ہے، کوئی سوال طلب کرتے ہیں، کوئی حاجت طلب کرتے ہیں، وہ تسلیم سے طلب کرتے ہیں کہ وہ ہو نہ ہو تب بھی ہم کو قبول ہے، ہم اس میں ضد نہیں کرتے کہ لازم یہ چیز ہو گئی ٹھیک ہے، نہیں ہو گئی جو مزاج یار میں آئے۔ ہاں سننے کو تو سنتے، ایسا کرنا مشکل ہوتا ہے، لیکن نیت پکی کر لے خدا آسان کر دے۔ محبت کی نظر جب اٹھتی قتل کرتی آدمی کو، قتل ہو جاتا ہے، قتل ہو جاتا، اللہ قسم سے جی نہیں بھرتا۔ اور کسی کو غائبانہ ہوتی ہے وقفوں میں، کسی کو غائبانہ نہیں، بالمشافہ سامنا ہوتا ہے۔ اور یہ بات سے خدا سے معافی مانگتا ہوں، یہ بات کا سب لب لباب میرا ہوتا ہے حضرت محمد مصطفیٰ کا سامنا، تو اس کو تعبیر سے اس طریقے سے ہم کرتے رہتے ہیں۔ بہت بڑی دولت ہے، سیدنا محمد کی الفت بڑی چیز ہے، خدا سے یہ دولت بڑی چیز ہے۔ ہاں اس میں انسان ہر مصیبت ہر چیز بھول جاتا ہے، وہ بھی ایک لذت ہوتی ہے نا۔ حضرت بلال پہ کتنی مصیبتیں ٹوٹی تھی، کتنا انہوں نے ان کو ریتوں میں گھسیٹا، کچھ گھسیٹا، لیکن وہ ان کو کچھ اثر نہیں ہوتا تھا، ہوتا ہی نہیں تھا۔ موت کے بعد موت بھی آ رہی تھی، بیوی پریشان تھی، اثر ہی نہیں ہوتا تھا۔ بیوی کہہ رہی تھی موت کے وقت جو حضرت بلال دم توڑ رہے تھے، آخر وقت آیا، بیوی کہہ رہی تھی واہ مصیبت، کتنا مصیبت کا وقت ہے یہ، بلال دم توڑ رہے تھے۔ حضرت بلال کہتے واہ فرحتا، کتنا خوشی کا وقت ہے۔ اب بتاؤ، بیوی ایسے کہہ رہی ہے، افسوس کر رہی ہے اور غم سے مر رہی ہے، اور وہ واہ فرحتا، میرا بہت خوشی کا وقت ہے۔ پھر آگے جملہ فرمایا القا محمد و اصحابہ، آقا جی سے ملاقاتیں ہوں گی اور دوست صحابی بھی وہاں ہوں گے، ملاقاتیں کریں گے۔ دیکھا انسان کوئی چیزیں محسوس نہیں ہوتی ہے، بلکہ جتنی بھی ہو جائیں جیسے کہتے ہیں ہمارا کیا بگڑا، کچھ نہیں بگڑا۔